تو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اس سے مراد نماز اور روزہ نہیں ہے صرف، یہ بھی عبادات ہیں، یہ بھی اللہ کی اطاعت میں آ جائیں گے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اطاعت اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ ہے عبادت۔ تو فرمایا تعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، تنہا اسی کی بندگی اور پرستش جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ شرک سے بچ جانا۔ اب شرک بھی صرف یہی نہیں ہے کہ بت پرستی چھوڑ دی تو شرک ختم ہو گیا، نفس پرستی کر رہے ہو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے دیکھا، غور کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو خواہش نفس بھی تو معبود ہو جاتا ہے۔ اگرچہ نفس کی نماز تو آپ نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن نفس کی اطاعت تو کرتے ہو نا بسر و چشم، جو حکم آ جائے اندر سے، یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز، یہ تقاضا جو نفس کا ہے یہ شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں، آپ اس کی پیروی کرتے تو وہ آپ کا معبود ہے۔ مال کی محبت میں اس درجے سرشار ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، حضور نے اسے قرار دیا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ یہ عبد کا لفظ وہاں آیا، کہنے کہ تم اللہ کے عبد بنے پھرتے ہو، تم تو مال کے بندے ہو۔ ہندو جو ہے وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرتا ہے کہ مال دے دے گی، تم سیدھے مال کے پجاری ہو۔ لکشمی دیوی کو بیچ میں سے ہٹایا ہے تم نے صرف، باقی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا بھی اصل معبود حقیقی مال ہے، وہ تو لکشمی دیوی تو بیچ میں ویسے ہی واسطہ بن گئی ہے، تمہارا بھی معبود حقیقی تو مال۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، عبد درہم و دینار کا بندہ۔ تو اب یہ اس پر میری جو ہے 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں۔ کسی اچھے زمانے میں میری اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہمت دی تھی۔ حقیقت و اقسام شرک، کوئی شخص سمجھنا چاہے شرک کہتے کسے؟ شرک ٹھیک ہے، شرک عقیدے کا بھی ہے، شرک عمل کا بھی ہے، شرک انفرادی بھی ہے، شرک اجتماعی بھی ہے۔ آج کا سب سے بڑا شرک اجتماعی، ہیومن ساورنٹی، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ الملک تو صرف اللہ ہے، لہ الملک، تم خود خدا بن کر بیٹھ گئے۔ ساورنٹی، سروری زیبا فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری۔ مادہ پرستی سب سے بڑا شرک۔ تمہارا توکل جو ہے اسباب و وسائل پر ہے، اللہ کی ذات پر تو نہیں ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کار ساز نہ سمجھ بیٹھنا۔ تو شرک کہاں کہاں تک جاتا ہے، کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ عربی زبان میں فعل ماضی پر قد آ جائے تو یہ انگریزی میں جس کو آپ کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، کر چکا ہے، میں یہ کام کر چکا ہوں۔ اب کوئی شک ہے؟ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو شک ہے کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے، ہوگا کہ نہیں ہو۔ میں یہ کام کر چکا ہوں تو اب کوئی شک ہے؟ تو قد آئے گا ماضی پر تو یہ معنی پیدا ہوگی، من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک، 3 دفعہ۔ اور اتنی باریک بینی میں بتایا گیا ہے، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ طویل کر دو تو تم نے شرک کیا۔ عام حالات میں تمہارا سجدہ 3 سیکنڈ کا ہو رہا تھا، یہ 5 کا کیسے ہو گیا؟ یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے سجدہ کیا تھا؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، اللہ کو بھی سجدہ کیا، اس کو بھی جس کو دکھا رہا۔ تو شرک کی ان تمام کیفیتوں سے بچنا، بندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا،
یہ تو ہے ایک جملے میں نجات کا نسخہ. تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ وحدہ لا تشرک بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذلک. اسی پر اگر قائم رہو، اسی پر برقرار رہو، یہی کیفیت تمہاری جاری اور ساری رہے یہاں تک کہ موت آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کسی وقت شیطان اڑنگا لگا دے یا نفس تمہارا جو ہے کوئی اور ایسا اڑنگا لگائے کہ ادھو میں گر جاؤ. یہ ہو جائے گا. یہ چوتھے نمبر پر جو حدیث آئے گی جو 40 نووی کی ہے، اس میں اصل مضمون یہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. ایک شخص ساری عمر اچھے کام کرتا رہتا ہے، اچانک موت کے قریب آ کر ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ سب کیا کرایا غارت سب، اور ایک شخص ساری عمر برے کام کرتا رہا لیکن کچھ آخری وقت میں ایسا ہوا کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول ہو گئی اور جنت میں چلا گیا. یہ ہو سکتا. اس لیے یہاں فرمایا وَتَمُوتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ. اسی کیفیت میں اگر موت آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر وہ جنت میں تم سیدھے جاؤ گے. اب اس کے بعد دیکھیے فقال یا نبی اللہ اعد لی فاعادها له 3 مرات. یہ جواب جو حضور نے دیا تو حضرت معاذ نے عرض کیا حضور ذرا دوبارہ فرما دیجیے یاد کرنے کے لیے. تو حضور نے 3 مرتبہ دہرا کر وہ بات کہی. یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور یہاں پھر خاص طور پر حضرت معاذ کی درخواست پر کہ میرے لیے اعادہ فرما دیں، ذرا اس بات کو دہرا دیں، تو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. اب آپ نے فرمایا ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت حدثتک یا معاذ، اگر تم چاہو اے معاذ تو میں تمہیں بتاؤں. اب یہاں دیکھیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں دریائے سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے اس وقت. جیسے پہلے کہا تھا سلنی عما شئت، جو چاہو پوچھو، کھلی چھٹی. یہاں اب ہے کہ نہیں اس سے آگے بھی اگر تم چاہو ان شئت حدثتک یا معاذ. اب یہاں گنیے براس ھذا الامر وذروۃ السلام منی. اگر اے معاذ تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارا امر ہے، ہمارا دین ہے، اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے. اب یہ حکمت دین کا گویا کہ موضوع شروع ہوا کہ دین کے اجزاء، دین کے مختلف جو ہیں مقامات کہہ لیجئے، اسلام، ایمان، احسان، یہاں وہ کس معنی میں آئیں گے وہ سامنے آپ کے آ جائے گا. تو حضور نے سوال کیا اگر چاہو، دیکھو محمد اگر چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے. اور ذروہ کہتے ہیں، ذروہ یہ چوٹی کو کہتے ہیں، ذروہ اس کا ذروہ کیا ہے. فقال بے ابی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی. حضرت معاذ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور ضرور فرمائیے. انہیں اور کیا چاہیے تھا. یہ تو یوں سمجھیے کہ جو بونس مل رہا ہے، جو کچھ پوچھا تھا اس سے آگے کی بات سامنے آ رہی ہے. فقال بے ابی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب گنتی کیجئے. اب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راس ھذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اب یہاں لفظ ایمان نہیں آیا ہے، شہادت آیا ہے، وہ جو اسلام کی جڑ ہے. اسلام کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. یہاں پر وہ شہادت کا لفظ آیا. پہلے جو ہم نے دیکھا وہاں ایمان کا لفظ آیا. اس فرق کو نوٹ کرتے جائیے. ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تو ہے جڑ. وان قوام ھذا الامر، اور اس دین کو قائم رکھنے والی شے. قوام کے 2 ترجمے کیے گئے، قائم رکھنے والی شے، جیسے ستون ہوتے ہیں ان پر چھت قائم ہے، اور قوام اسے بھی کہتے ہیں شیرازہ بندی کرنے والی کوئی شے، مختلف اجزاء کو جوڑنے والی شے. وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ.
اس کا قوام جو ہے، اس کے ستون جو ہے، اس کی شیرازہ بندی، وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے ہے۔